نعمت اللہ علیکم اذ جعل فیکم انبیاء وجعلکم ملوکا وآتاکم ما لم یؤت احدا من العالمین صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارنا الاشیاء کما ہی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ یہ صفحہ نمبر 101 پہ چھٹے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ چھٹے پارے کا 8واں رکوع، صفحہ نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ۔ اس رکوع میں اللہ رب العزت نے یہود کی تاریخ کے ایک اہم واقعہ کو بیان فرمایا۔ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اہل کتاب کو کتاب کی نعمت عطا فرمائی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، اور پھر یہود و نصارہ دونوں کے بارے میں فرمایا کہ انہوں نے اس طریقے سے دین میں بگاڑ پیدا کیا۔ اور پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کا ذکر فرمایا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اب بھی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ ایک موقع دیا ہے سنورنے کا۔ اگر تم اپنی اصلاح کر لو تو تمہیں دنیا اور آخرت کی عزتیں اور برکتیں مل سکتی ہیں۔ لیکن یہود کا اور اہل کتاب کا معاملہ یہ تھا کہ وہ دین کے لیے کوئی قربانی تو دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن خوش فہمیاں ان میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی، اور ان کا دعویٰ یہ تھا کہ بس ہم ہی اللہ کے محبوب ہیں، ہم ہی اللہ کے چہیتے ہیں، ہم ہی اللہ کے لاڈلے ہیں، جیسے کہ پچھلے رکوع کے آخر میں یہ بات آئی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ کا ایک واقعہ بیان کیا، ان پر یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ دین کے لیے قربانی نہ دینا یہ صرف کوئی تمہاری ہی خرابی نہیں ہے، یہ خرابی تمہاری موروثی خرابی ہے، اور تمہارے آباء و اجداد بھی اسی طریقے سے کرتے آئے ہیں۔ یہ جو بنی اسرائیل تھے، ان کا اصل وطن تو شام یا فلسطین کا علاقہ تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام مصر میں جا کے آپ نے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس مقام پہ فائز فرمایا کہ ریاست کا نظم جو ہے وہ آپ کے قبضے میں آیا، تو پھر حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کے ساتھ وہاں ہجرت کر گئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں کے جو مقامی لوگ تھے وہ ان پر قابض ہوتے گئے، اور انہوں نے ان کو اپنے غلام بنا لیا۔ قبطی وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو اپنے غلام بنا لیا۔ تو پھر وہ ان پر ظلم و ستم کی انتہا کرنے لگے، تو اللہ رب العزت نے پھر ایک موقع آیا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے
انہیں وہاں سے یعنی نجات دے دی فرعونیوں سے، فرعون کو غرق کر دیا اور وہ آگے آ گئے۔ اب اللہ رب العزت نے اس وقت انہیں فرمایا کہ تم جہاد کرو اور اپنے وطن فلسطین پر جا کر دوبارہ قبضہ کرو۔ وہاں پر ایک قوم آباد تھی، عمالقہ۔ عمالقہ جو تھے یہ قوم عاد میں سے تھے، اور قوم عاد کو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے گرانڈیل قسم کے جوان تھے، وہ جو قرآن کریم نے کہا کانہم اعجاز نخل خاویہ، جب وہ مرے پڑے تھے تو جیسے کھجور کے تنے ہوتے ہیں ایسے وہ مرے پڑے تھے۔ تو اس وقت انہوں نے جو کیا، جس طریقے سے حکم الہی کی تدحیق کی اور جو معاملہ کیا، اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں اس کو بیان فرمایا۔ اب آپ ترجمے پہ غور فرمائیں، پھر میں ساتھ ساتھ عرض کرتا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ اور جب، قَالَ کہا، موسیٰ علیہ السلام نے، لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قوم اے میری قوم، یہ اصل میں ہے یا قومی، اے میری قوم، یا گر گیا ہے۔ اذکروا تم یاد کرو، نعمت اللہ علیکم، اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پر ہے، اذ جعل فیکم انبیاء، اذ جب جعل اللہ تعالیٰ نے بنائے، فیکم تم میں، انبیاء نبی، وجعلکم ملوکا، وجعلکم اور اس نے تمہیں بنایا، ملوکن بادشاہ، اس نے تمہیں بادشاہی عطا فرمائی، وآتاکم اور اس نے دیا تمہیں، ما جو کچھ، لم یؤتے اس نے نہیں دیا، احدن کسی ایک کو بھی، من العالمین تمام جہانوں میں سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ کچھ عطا کیا جو دنیا میں کسی کو نہیں دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو۔ اب یہاں پہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو فرمایا کہ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا، کب کہا؟ جب فرعون غرق ہو گیا، یہ آگے چلے گئے، اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا، جب انہوں نے انکار کر دیا تھا جہاد کرنے سے، تو پھر یہ 40 سال تک وادی تی میں چکر کھاتے رہے تھے، یعنی 8 لاکھ بندہ 40 سال تک 20 کلومیٹر کی وادی میں گھومتا رہا، انہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ جب میرا رب ناراض ہوتا ہے تو بندے کو گھمن گھیریوں میں ڈال دیتا ہے، وہ کولو کے بیل کی طرح چلتا ہے، کوئی پازیٹیو رزلٹ اس کو نہیں ملتا۔ اور جب میرے رب کا کرم شامل حال ہوتا ہے تو پھر منزلیں سمٹ کے قدموں میں آ جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون جو ہیں وہ حضرت موسیٰ سے بڑے تھے، اور ان کا وصال حضرت موسیٰ سے پہلے ہو گیا تھا، اور حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں وادی تی میں وصال فرما گئے تھے۔ اور حضرت موسیٰ نے ظاہر ہے جب یہ کراس کر کے وہاں پہنچے ہیں اس وقت کہا تھا کہ آؤ جہاد کرو، تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کی نعمت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اتنی ہیں کہ بندہ ان کا شمار نہیں کر سکتا، گنتی کے عدد ختم ہو جاتے ہیں، میرے رب کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی۔ لیکن علیکم سے مراد ہے وہ خاص نعمتیں جو تمہیں اللہ نے دی ہیں، اس کو یاد کرو۔ وہ خاص نعمتیں کیا تھیں؟ آگے بھی اس کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں صاحب کتاب بنایا تھا، اور زمانہ جو تھا وہ ان سے رہنمائی لیتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان میں بڑے انبیاء پیدا کیے تھے،
اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انبیاء کے خاندان سے بنایا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کہا گیا ہے۔ اور جب ایک بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی نعمت کا احساس پیدا ہو جائے، لفظی طور پر نہیں، دل میں اتر جائے یہ بات کہ بڑا کریم ہے میرا رب جس نے مجھے دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی ہیں، جس نے مجھے چلنے کے لیے ٹانگیں عطا فرمائی ہیں، جس نے مجھے عزت دی ہے، جس نے مجھے وقار دیا ہے۔ جب نعمت کا احساس دل میں پیدا ہو جائے تو پھر اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر ہے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، جب اللہ تعالیٰ نے تم میں اپنے نبی بنائے، یعنی بنی اسرائیل میں جتنے اللہ کے پیغمبر آئے ہیں اور کسی قوم میں نہیں آئے۔ بنی اسرائیل میں 70,000 کا فگر ملتا ہے، میں بھی کوئی کمی بیشی بھی ہو، لیکن بہرحال بے شمار انبیاء جو ہیں وہ بنی اسرائیل میں آئے۔ اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تمہیں نبی بنایا۔ وجعلکم ملوکا، اللہ نے یہ نہیں کہا وجعل منکم ملوکا، نہیں، وجعلکم ملوکا، اللہ نے تمہیں بادشاہ بنایا۔ اب بادشاہ سے کیا مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، دیکھیں بنی اسرائیل ان کو بڑے کمزور سمجھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو تقویت دی، ان میں حضرت سلمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف، ایسے لوگ آئے، اللہ تعالیٰ کے نبی بھی تھے اور بادشاہ وقت بھی تھے، ریاست کا نظم بھی ان کے ہاتھ میں تھا۔ وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا، کہ وہ قوم جسے کمزور بنا دیا گیا تھا ہم نے انہیں مشرقوں اور مغربوں کا مالک بنا دیا، میرے رب نے انہیں اس طریقے سے نوازا۔ اب جہاں جو فرمایا وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، تمہیں بادشاہ بنایا، یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے بعض لوگوں کو ریاست کا اقتدار عطا فرمایا، یا جیسے ہم کہتے ہیں یار وہ مغلیہ خاندان کی حکومت تھی، اب سارا مغلیہ خاندان تو حاکم نہیں تھا، وہ جناب فلاں خاندان، وہ خاندان غلامہ کی حکومت تھی، تو پورا خاندان غلامہ تو حاکم نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ جس میں کوئی بادشاہ ہوتا ہے پوری قوم کو بادشاہ ہی تصور کیا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بھی ہماری نعمت تھی، ہم نے تم میں نبی بھی بنائے، ہم نے تمہیں ریاست کا اقتدار بھی دیا۔ مطلب کیا ہے، ہم نے تم پر روحانی نعمتوں کو بھی کمال کر دی اور بدنی نعمتوں کی یا مادی نعمتوں کا بھی کمال کر دیا۔ اب فرمایا وَآتَاكُمْ، اور یاد کرو اس رب کی نعمتوں کو جس نے تمہیں عطا فرمایا۔ کیا چیز؟ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدٌ مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو یعنی زمانے میں کسی کو نہیں دیا تھا وہ اللہ نے تمہیں عطا فرمایا۔ یعنی یا تو اس سے مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں اتنے نبی بھیجے جو کسی قوم میں نہیں آئے، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں حامل کتاب بنایا، کتاب کی نعمت دی جو اس وقت کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو یہاں پر عالمین کا لفظ جو ہے یہ اس زمانے کے لیے خاص ہے، یعنی قیامت تک کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم علیہ السلام کی وساطت سے سرکار کی امت کو سب امتوں سے افضل بنایا ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہاں نص آ جاتی ہے وہاں استدلال ختم ہو جاتا ہے۔ جہاں نص آ جائے وہاں استدلال نہیں ہوتا، پھر قیاس نہیں ہوتا۔ نص آ جائے جب کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ اس پر نص ہے کہ سرکار کی امت جو ہے وہ تمام امتوں سے افضل ہے۔ یہ اپنے زمانے کی بات ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا، حضرت موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا یا قوم، اے میری قوم، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، الارض المقدسہ، ارض مقدس میں۔ ارض مقدس سے کیا مراد ہے؟ پاک سرزمین،
اس سے مراد کیا ہے؟ فلسطین کی زمین، شام کی سرزمین۔ اسے ارض مقدس کیوں کہا گیا؟ یہاں اللہ تعالیٰ کے انبیاء اتنی کثرت سے آئے کہ اور کسی سرزمین پہ اتنے نبی نہیں آئے۔ یہ دلیل ہے یہاں اللہ تعالیٰ کے مقربین ہوتے ہیں، وہ ارض مقدسہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گولڑا شریف، اجمیر شریف، بغداد شریف۔ لوگ کہتے ہیں گولڑا شریف ہے تو فلاں شہر بدماش ہے۔ نہیں، بدماش ہم کسی کو نہیں کہتے۔ ہم یہ کہتے ہیں جہاں کوئی اللہ کا بندہ آباد ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں اس زمین کو بھی مقدس بنا دیتا ہے، تو مقدس کا معنی ہی شریف ہوتا ہے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، یہ دلیل ہے اس پر۔ اے میری قوم داخل ہو جاؤ اس مقدس سرزمین میں۔ التی کتب اللہ لکم، التی جو کہ کتبہ لکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے لکم تمہارے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھی ہے۔ ولا ترتدوا، اور نہ لوٹو۔ ارتدہ ہوتا ہے لوٹنا، یہ رد سے نکلا ہے، رد سے ارتدہ، اور نہ لوٹو۔ علی ادبارکم، ادبار یہ پشت کو کہتے ہیں، اپنی پشتوں کے بل، یعنی سینہ تان کے جا کے داخل ہو جاؤ، منہ پھیر کے نہ پلٹو۔ فتنقلبوا خاسرین، پس تنقلبوا تم لوٹو گے، خاسرین خسارہ اٹھاتے ہوئے۔ اگر تم پلٹے نا پھر تم کامیابی نہیں پاؤ گے، خسارہ اٹھاتے ہوئے تم واپس آؤ گے، خسارہ اٹھاتے ہوئے پلٹو گے۔ اب اس میں غور فرمائیں۔ ارض مقدسہ کی بات تو میں نے کر دی، اس کے بعد فرمایا التی کتب اللہ لکم، یعنی جب تم بہادری کے ساتھ اس زمین پر جہاد کرنے کے لیے جاؤ گے تو تمہاری فتح مشکوک نہیں ہوگی۔ ایک بڑا سے بڑا لشکر ہے، بڑے سے بڑا ایک لشکر ہے، اس کی فتح بھی یقینی نہیں ہوتی، نہ جانے حالات کیسا پلٹا کھا جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اولی جو جہاد ہونا تھا وہ انبیاء کی قیادت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہیں اللہ تعالیٰ یقینی کامیابی دے گا، کیونکہ تمہاری قیادت میرے نبی کر رہے ہوں گے۔ التی کتب اللہ لکم، وہ سرزمین اللہ نے جو لکھ دی ہے اللہ نے تمہارے لیے۔ یہ اس وقت کی بات ہے۔ اس وقت جو یہ کہا گیا کہ یہ جو فلسطین کی سرزمین ہے یہ تو ہے ہی یہودیوں کے لیے، التی کتب اللہ لکم، اس سے استدلال کیا گیا۔ اگر تمہارے اس استدلال میں کوئی جان ہوتی تو مجھے بتائیے سیدنا فاروق اعظم اس سرزمین کو فتح کیوں کرتے؟ صلاح الدین ایوبی اسے فتح کیوں کرتے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ بتا رہا، حضرت موسیٰ بتا رہے تھے انہیں کہ میری قوم داخل ہو جاؤ، میرے رب نے جہاد کا حکم بھی دیا ہے اور میرے رب نے غلبے کا یقین بھی دلایا ہے۔ التی کتب اللہ لکم۔ آگے فرمایا ولا ترتدوا علی ادبارکم، ہمت نہ ہارنا، سینے تان کے جانا، اللہ تمہیں عزتیں عطا فرمائے گا۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا فتنقلبوا خاسرین، پھر تم لوٹو گے نقصان اٹھاتے ہوئے۔ یہ ہے تقدیر معلق، یہ ہے تقدیر معلق کہ اگر تم داخل ہوگے تو تمہیں عزت ملے گی، اگر تم جاؤ گے جہاد کرنے کے لیے تمہیں عزت ملے گی، اور اگر تم نہ جاؤ گے تو تمہیں ذلت ملے گی۔ اگر جاؤ گے تو تمہاری تقدیر فتح ہے، نہ جاؤ گے تو تمہاری تقدیر شکست ہے۔ اس کو تقدیر معلق کہا جاتا ہے۔ جیسے اہل ایمان سے کہا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی سر بلند ہوگے۔
اور اگر تم ایمان والے نہیں ہو تو پھر تم ذلیل ہو جاؤ گے. یہ ہے تقدیر معلق. اللہ تعالیٰ ایک چیز کو معلق کر دیتا ہے دوسری چیز پر. تو فتنقلبوا خاسرین، ورنہ تم اٹھاؤ گے خسارہ، اٹھانے والے ہو کر تم پلٹو گے. آگے فرمایا قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا بے شک فیہا، اس میں یعنی اس سرزمین میں، فلسطین کی سرزمین میں، شام کی سرزمین میں، قوماً ایک ایسی قوم ہے جبارین، جو بڑے جابر ہیں، بڑے سخت لوگ ہیں. قوم عمالقہ وہاں پر آباد تھی، اور عمالقہ بڑے جوان لوگ تھے. یعنی قوم عاد وہاں پر موجود تھی. عمالقہ جو تھے یہ قوم عاد میں سے تھے، بڑے جوان لوگ تھے. انہوں نے کہا وہاں تو بڑی ایک جابر قوم آباد ہے. وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن نَدْخُلَهَا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے. تم تو کہتے ہو نا جاؤ سینہ تان کے ان سے جہاد کرو. جہاد کرنا تو دور کی بات ہے، ہم اس میں داخل بھی نہیں ہوں گے، ہم ادھر جائیں گے ہی نہیں. لن ندخلها، ہرگز نہیں جائیں گے. حتی یخرجوا منها، یہاں تک کہ وہ اس سے نکل جائیں. یعنی جب تک وہ ہیں ہم نہیں جائیں گے. یہ ایسے ہی ہے جیسے بندہ کہے کہ میں خالی سڑک کا ڈرائیور ہوں. سڑک خالی ہونا بالکل، میں پھر ڈرائیور ہوں. وہ نکل جائیں تو پھر ہم جائیں گے. بھی پھر تمہارے جانے کا فائدہ کیا ہے؟ وہ نکل گئے پھر تو تمہارا جہاد ہی ختم ہو گیا. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا، اگر وہ اس سے نکلیں گے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پس بے شک ہم اس میں داخل ہونے والے ہوں گے. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس میں داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نہیں وہاں سے نکلیں گے، قال رجلان من الذین یخافون، قال کہا، رجلان دو آدمیوں نے، رجلن کا تثنیہ رجلان، رجلن مرد، رجلان دو آدمی، دو آدمیوں نے کہا. یہ دو آدمی کون تھے؟ حضرت یوشع بن نون اور حضرت کالب، کاف کش والا. یہ دونوں اللہ کے پیغمبر. ان دو بندوں نے کہا، اللہ پاک فرماتا ہے قال رجلان من الذین یخافون، یعنی ان لوگوں میں سے جو ڈرتے تھے ان میں سے دو بندوں نے کہا. یعنی جس قوم نے کہا تھا ہم داخل نہیں ہوں گے، ان میں سے دو بندے ایسے تھے جنہیں اللہ نے اپنا خوف عطا فرمایا تھا. جب اپنا خوف مل جائے تو پھر مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے، اور جب اللہ کا خوف مل جائے تو مخلوق کا خوف ختم ہو جاتا ہے. اور اگر اللہ کا خوف نہ ہو پھر پتھروں سے ڈرتا ہوں، آندھیوں سے ڈرتا ہوں، جب سے میں نے شیشے کا مکان ایک بنایا ہے. پھر بندہ ہر چیز سے ڈرتا ہے. تو جو لوگ ڈرتے تھے ان میں سے دو بندوں نے کہا. وہ بندے کون تھے؟ انعم اللہ علیہما، انعما انعام فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے، علیہما ان دونوں پر. انہوں نے کیا کہا؟ ادخلوا علیہم الباب، داخل ہو جاؤ ان پر دروازے سے، ان پر دروازے سے. جب انہوں نے کہا گیا تھا نا کہ جب تم نے دروازے میں داخل ہونا ہے تو عاجزی سے داخل ہونا ہے، وہ یہی پس منظر ہے. داخل ہو جائے دروازے سے. فَإِن دَخَلْتُمُوهُ، پس اگر تم اس میں داخل ہو گئے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، وہ دو بندے کہتے ہیں کہ جب ہمیں اللہ کے پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ یہ سرزمین اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، تم داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں لازمی طور پہ غلبہ عطا فرمائے گا. یہ یعنی پیغمبر کی بات پہ یقین کو ہی ایمان کہا جاتا ہے. اسباب کچھ کہیں، اللہ کے پیغمبر کچھ کہیں، اسباب کو نہیں، اللہ کے پیغمبر کی بات پر یقین کر لینا، اس کو ایمان کہا جاتا ہے. وہ حضرت سراقہ تھے نا جنہیں سرکار نے ایک بشارت دی تھی. سرکار گئے نا ہجرت کر کے، تو یہ مسلمان نہیں تھے تو تعاقب میں نکلے. وہ بڑا لالچ دیا تھا قریش نے
کہ جا کر میں ان کو پکڑوں اور اتنے سرخ اونٹوں کا انعام لوں۔ تو سرکار نے ان کی طرف دیکھا تو گھوڑا زمین میں دھنس گیا۔ پھر کہنے لگے بس میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا، مجھے اس سے نجات دے دیں۔ سرکار نے اللہ سے دعا مانگی، وہ نکلا۔ پھر دوبارہ گرفتار کرنا چاہا، پھر گھوڑا دھنس گیا، زمین میں اس کے پاؤں ٹانگیں دھنس گئیں۔ جب 2-3 مرتبہ ایسا ہوا نا، سرکار نے فرمایا سراقہ تو مجھے قید کرنا چاہتا ہے، میں تیرے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ ابھی تو کسرا تو شہنشاہ ایران جیسا ہمارا امریکہ ہے آج کل، گراؤنڈ ریالٹی کی بات کر رہا ہوں، اس طرح کا ملک تھا وہ۔ فرمایا میں تمہارے ہاتھ میں کسرا کے کنگن دیکھتا ہوں۔ تو وہ وہیں پر مسلمان ہو گئے، وہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، جبھی تو میرا گھوڑا زمین میں دھنس رہا ہے۔ بعد میں سرکار کا وصال ہوا، سیدنا فاروق اعظم کے دور میں فتح ہوا ہے ایران۔ ایک مرتبہ یہ سخت بیمار ہو گئے، زندگی کی امید نہیں رہی، لوگوں نے کہا شاید دنیا سے چلے جائیں گے۔ کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، میرے کریم نے مجھے ایک بشارت دی تھی، ابھی وہ بشارت پوری نہیں ہوئی، جب تک میں کسرا کے کنگن نہیں پہن لوں گا مجھے کبھی موت نہیں آ سکتی۔ اس کو کہتے ہیں پیغمبر کی بات پہ یقین کرنا۔ پھر ایک موقع آیا جب انہیں کسرا کے کنگن پہنائے گئے، تو وہ 2 بندے یہ کہتے ہیں کہ آگے بڑھو، تمہیں غلبہ ملے گا، کیونکہ اللہ کا پیغمبر جو کہہ رہا ہے، موسیٰ کلیم جو کہہ رہا ہے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تم غالب ہوگے۔ پھر وہ کہتے ہیں تم کیوں کہتے ہو کہ وہ بڑے جوان لوگ ہیں؟ دیکھیں جب ایمان آتا ہے نا، پھر حکمت کی باتیں اپنے آپ نکلتی ہیں۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، وہ کہتے ہیں ان کے بڑے بڑے قد کاٹ نہ دیکھو، اپنے رب کی قدرت کو دیکھو، اپنے رب کی شان کو دیکھو۔ وہ کہتے ہیں نا ایک بندہ ریڑھی لگاتا تھا، تو وہ کسی نے سنا کہ وہ حج پہ جا رہا ہے، تو کسی نے کہا تو تو ریڑھی لگاتا ہے، حج پہ کیسے جائے گا؟ اس نے کہا ریڑھی میں لگاتا ہوں، میرا رب نہیں لگاتا۔ اپنے مالک کو نہ پہچانے تو محتاج ملوک، اور پہچانے تو ہیں تیرے گدا دارا و جم۔ وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا، اللہ کی ذات پہ توکل کرو۔ جب رب راضی ہوتا ہے تو اٹھا ساقیا پردہ اس راز سے، لڑا دے ممولے کو شہباز سے، پھر میرا رب ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مروا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں فکر نہ کرو، اللہ کی ذات پہ توکل کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو، اگر تمہیں حضرت موسیٰ کی دعوت پر یقین ہے نا، پھر ان کے لمبے لمبے قد نہ دیکھو، میرے رب کے وعدے پر غور کرو، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو دیکھو۔ کالو، وہ کہنے لگے یا موسیٰ، اے موسیٰ، وہ کدھر ماننے والے تھے، کہنے لگے اے موسیٰ انا، بے شک ہم، لن ندخلہا، ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس سرزمین میں۔ انہوں نے ان کی بات نہیں مانی۔ یہ انسان کی کمزوری تھی، ہے اور رہے گی، الا ماشاءاللہ، اللہ کے نیک بندے ہر جگہ ہوتے ہیں، انہی کے دم سے دنیا قائم رہتی ہے کہ انسان ہمیشہ اسباب کی پوجا کرتا ہے۔ یہ قدرت باری تعالیٰ کو فارمیلٹی کے لیے مانتا ہے، یہ ہمیشہ اسباب کی پوجا کرتا ہے۔ بنی اسرائیل کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا اللہ کی قدرت کی نشانیاں نہیں دکھائی تھیں، لیکن جب فرعون نے ان سے کہا نا یہ نہریں کس کی ہیں، یہ محل کس کے ہیں، یہ زمین کا مالک کون ہے، اللہ فرماتا ہے فَأَطَاعُوهُ، لوگوں نے موسیٰ کی بات نہیں مانی، فرعون کی بات مان لی۔ یہ ایک گراؤنڈ ریالٹی ہے، بندہ ہمیشہ اسباب کی بات کو مانتا ہے۔ جس بندے نے اسباب کا پردہ چیر کے مسبب الاسباب کو دیکھ لیا، اسے مبارک ہو، اللہ نے اسے بینا بنا دیا ہے۔
اللہ نے اسے دیکھنے والی آنکھ عطا کر دی ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے۔ لن ندخلها ابدا، ابدا بھی تاکید کے لیے ہے، لن ندخلها ابدا ما داموا فیہا، ما داموا جب تک وہ ہیں، ما دامہ استمرار کے لیے آتا ہے، ما داموا جب تک وہ ہیں، فیہا اس میں۔ اب وہ حضرت موسیٰ سے کہتے ہیں فذهب موسیٰ تو جا، انت تو جا، وَرَبُّكَ اور تیرا رب جائے، فَقَاتِلَا تم لڑو ان سے، اِنَّا ہَاہُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں بیٹھنے والے ہیں۔ کہتے ہیں تو جا۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم گئے نا غزوہ بدر کے لیے، غزوہ بدر کے لیے جب سرکار نکلے تھے تو وہ جنگ کے ارادے سے تو نہیں نکلے تھے، آپ تو نکلے تھے ابو سفیان کے قافلے کا تعاقب کرنے کے لیے، جو ایک بظاہر تجارتی قافلہ تھا اور حقیقت میں جنگی قافلہ تھا، کیونکہ انہوں نے اس کا سارا منافع مسلمانوں کے خلاف لگانا تھا، یہ ان کا معاہدہ تھا۔ اس لیے اس قافلے میں غریب سے غریب لوگوں نے بھی حصہ ڈالا تھا، کیونکہ وہ اس کو ثواب کا کام سمجھتے تھے۔ تو سرکار نکلے تھے، ادھر سے پتہ چلا کہ ابو سفیان کا لشکر آ گیا ہے، 1000 سردار پر، 1000 لوگوں پر مشتمل، ساز و سامان سے مسلح۔ اب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی شانیں ہیں کہ زمان و مکان کی حدیں ختم ہوئیں تو یہ کھلا، آپ کے ہر مقام پر آپ کا نام اور ہے، سرکار دنیا کے بہترین قائد بھی ہیں، آپ نے کبھی اپنا حکم ٹھونسا نہیں تھا لوگوں پر، باوجود اس کے کہ صحابہ آپ کے اشارہ ابرو پہ کٹ مرتے تھے۔ سرکار کوئی حکم دیتے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دیتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ کیا کرتے تھے۔ اب آپ نے مشورہ کیا صحابہ کرام سے کہ ایک طرف یہ قافلہ ہے، تجارتی قافلہ، اگر ہم اس کا تعاقب کرتے ہیں تو مال و دولت بڑا ملے گا، یعنی مالی جو مادی وسائل ہیں وہ بڑے ہوں گے، اور جو تمہارا مال لوٹ لیا تھا مکے والوں نے ہجرت کے وقت وہ بھی تمہارا کمی نقصان پورا ہو جائے گا، اور دوسری طرف ابو جہل کا قافلہ ہے، ابو سفیان کا قافلہ ہے، ابو سفیان کا، یہ ابو جہل کا لشکر ہے، ایک طرف قافلہ ہے ابو سفیان کا، ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے۔ اب کدھر جائیں؟ سرکار کا اپنا منشا یہ تھا کہ ہم لشکر کے ساتھ لڑائی کریں، قافلے کو چھوڑ دیں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے، عمر فاروق اٹھے، اپنی وفاؤں کا یقین رہا۔ سرکار نے پھر کہا لوگوں مشورہ دو۔ اصل میں سرکار مشورہ لینا چاہتے تھے اہل مدینہ سے، وجہ اس کی یہ تھی کہ وعدہ اٹھے۔ میں نے آپ کو ساری بات سنائی، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی طرح نہیں کہیں گے کہ جائیں آپ لڑے اور آپ کا رب لڑے، ہم یہاں بیٹھے ہیں، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں سمندر میں کودنے کا حکم دیں گے ہم میں سے ایک بندہ بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ یہ تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ساتھی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ تو ان لوگوں نے کہا، کہنے لگے موسیٰ تو جا اور تیرا رب، تو جا اور تیرا رب جائے، وہ جا کے لڑے، اِنَّا ہَاہُنَا قَائِدُونَ ہم تو یہاں پر بیٹھنے والے ہیں۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت موسیٰ نے انہیں کس ذلت کی زندگی سے نجات دلائی تھی۔ حضرت موسیٰ کے صدقے میں ان کے سروں پہ بادلوں نے سایہ کیا تھا، ان کے لیے من و سلوہ اترتا تھا، ان کے لیے سمندر کا پانی رک گیا تھا، ان کے سامنے فرعون کو غرق کر دیا تھا، لیکن اس قوم کے مزاج میں دین کا تمسخر اڑانا تھا، دین کا مذاق اڑانا تھا۔ کہنے لگے تو جا اور تیرا رب جا کے لڑے، ہم تو یہاں بیٹھے۔ یہ ان کی سرکشی تھی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں، قالا آپ نے عرض کی، رب اے میرے پروردگار،
انی بے شک میں لا املکو میں مالک نہیں ہوں الا نفسی مگر اپنی جان کا واخی اور اپنے بھائی کا. یہاں پہ مالک ہونے سے مراد کیا ہے کہ میں خود تیرے حکم کے لیے حاضر ہوں اور میرا بھائی حاضر ہے اس کی تعمیل کرنے کے لیے. یہاں وہ باتیں نہیں ہیں جو لوگ انبیاء کرام کو بے بس ثابت کرنے کے لیے ایسی آیات سے استدلال کرتے رہتے ہیں. حضرت موسیٰ نے کہا جی میں کسی چیز کا مالک نہیں ہوں. حضرت موسیٰ اپنی جان کے مالک تھے اس معنی میں؟ وہ بات ہی نہیں ہے. جو ایسی باتیں آپ کو ہوائی باتیں نظر آئیں. مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم قوم سرکش ہے. میں خود تیرے حکم پہ حاضر ہوں اور میرا بھائی تیرے حکم پہ حاضر ہے. الا نفسی واخی ففرق بیننا پروردگار عالم پس تو فرق کر دے بیننا ہمارے درمیان و بین القوم الفاسقین اور اس نافرمان قوم کے درمیان تو فرق کر دے میرے مالک. یہ میری بات نہیں مانتے. قالا اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ فَإِنَّهَا بے شک وہ یعنی وہ سرزمین فلسطین کی سرزمین محرمۃ حرام کر دی گئی علیہم ان پر 40 سنہ 40 سال. یعنی میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں جب یہ نکلے تھے نا وہاں سے حضرت یعقوب وہاں گئے تو بیٹے تھے آپ کے ساتھ اور میاں بیوی تھے حضرت یعقوب اور ان کی اہلیہ. اگر 7-8 بیٹے تھے تو 10 بندے تھے. جب وہاں سے نکلے ہیں تو 8 لاکھ تھے بنی اسرائیل. لیکن ان کے ذہنوں میں غلامی آ گئی تھی. یار ایک بندہ جتنا بھی کمزور ہو جتنا بھی غریب ہو اس کے بیٹے کو اس کے سامنے ذبح کر دیا جائے تو وہ بولے گا نہیں. غلامی ان کے ذہنوں میں رچ بس گئی تھی. ان کو وادی تیہ میں اس لیے پھرایا گیا تھا کہ یہ نسل ختم ہو جائے اگلی نسل آئے جو آزاد فضا میں پیدا ہوئی ہے تاکہ وہ جہاد کرے اور وہ اس غلامی کی نفسیات سے آزاد ہو جائے. تو جب انہوں نے اس طریقے سے کیا اللہ پاک فرماتا ہے ہم نے وہ سرزمین ان پر 40 سال کے لیے حرام کر دی. مطلب کیا ہے اب یہ جانا چاہیں گے بھی تو نہیں جا سکیں گے. ہم نے ان پر حرام کر دی. اب ارشاد فرمایا یتیہون فی الارض وہ زمین میں سرگرداں پھرتے رہے یعنی گھومتے رہے. انہیں کوئی باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملتا تھا. 40 سال 8 لاکھ بندہ 20 کلومیٹر وادی میں گھومتا رہا اور انہیں منزل نہیں ملی باہر نہیں نکل سکے. فلا تأسا علی القوم الفاسقین پس آپ افسوس نہ کریں علی القوم الفاسقین ایسی قوم پر جو فسق کرنے والی ہے اللہ کی نافرمانی کرنے والی ہے. یہاں پر فاسقین سے مراد ہے ضدی ہٹ درم احکامات الہی کا مذاق اڑانے والے. اب یہ واقعہ ان کے سامنے رکھا کہ یہ تمہاری ہسٹری ہے یہ تمہاری نفسیات ہیں اور یہ ہے تمہاری دین کے لیے تمہارے رویے اور تم اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہو. اب اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں اس کی 2-3 آیات تھوڑا سا وقت ہے ہم پڑھ لیتے ہیں. اگلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے متعلقات کو بیان کیا. اس کا اس میں ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ جس طریقے سے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا ضد کی وجہ سے کہ بھی میری قربانی قبول کیوں نہیں ہوئی ان کی قربانی کیوں قبول ہو گئی ضد کی وجہ سے قتل کر دیا تھا. اے یہود و نصارہ تم جو میرے پیغمبر کو نہیں مانتے اس کی وجہ بھی تمہاری ضد ہے اس کی وجہ بھی تمہارا تکبر ہے تمہاری سرکشی ہے. یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر حق کو واضح نہیں کیا یا رسول کریم علیہ السلام نے حق کو آخری حد تک واضح نہیں کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جو نفسیاتی سبب تھا نا ضد کی وجہ سے نہ ماننا
اس کو واضح کرنے کے لیے انہیں یہ قصہ سنایا کہ آدم کے بچوں کے، آدم کے بیٹوں کے قصے پر غور کرو۔ قرآن کریم میں جتنے بھی واقعات بیان کیے جاتے ہیں ان میں کوئی تاریخی تسلسل نہیں ہوتا، ان میں ناموں کی بھرمار نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو قرآن کریم میں واقعات بیان کیے جاتے ہیں نہ تو یہ صرف وقت گزارنے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے وقت گزارنے کے لیے کہانی کو بندہ شروع کر دیتا ہے۔ وہ ہمارے عربی کی ایک کہاوت تھی، وافق شن طبقہ، کہ شن نے طبقہ کو پا لیا۔ جب دو ہم مزاج بندے مل جائیں نا، اس کو کہتے تھے وافق شن طبقہ۔ اس کا ایک پس منظر تھا، تھوڑی سی بات ہٹ جائے گی موضوع سے، بہرحال ذرا میں ایک بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جو شن تھا نا، شن یہ بڑا ایک قابل آدمی تھا، شن بڑا ذہین آدمی تھا۔ وہ کہتا تھا میں شادی اس سے کروں گا کہ جو بڑی ذہین عورت ہوگی۔ اب اسے ایسی کوئی ملتی نہیں تھی۔ وہ اپنے ایک دوست کے پاس گیا تو اس کا دوست اس سے ملنے کے لیے آیا۔ اس نے کہا چلیں یار میرے گھر چلتے ہیں، تو وہ جا رہا تھا تو تھوڑا سا وہ آگے گئے تو وہ جو شن تھا نا وہ کہنے لگا یار یا تم مجھے اٹھا لو یا میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا یار تو بھی جوان آدمی ہے، میں بھی جوان آدمی ہوں، میں تمہیں کیا اٹھاؤں گا، تم مجھے کیا اٹھاؤ گے ہیں، یا تم مجھے اٹھا لو یا میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں۔ اس نے کہا یار خاموش ہو، آگے چل۔ آگے چلتے گئے، آگے ایک جنازہ جا رہا تھا۔ اس نے کہا یہ بندہ مر گیا ہے یا زندہ ہے؟ اس نے کہا بڑا بیوقوف آدمی ہے، ابھی جنازہ جا رہا ہے تو مر گیا ہی تو جا رہا ہے نا۔ اس نے کہا یار کیسی باتیں کر رہا ہے، آگے چل۔ آگے گیا تو کسان گندم کاٹ رہے تھے، تو اس نے کہا کہ گندم انہوں نے کھا لی ہے یا کھانی ہے؟ خیر وہ گھر چلا گیا تو اس کی بیٹی نے پوچھا یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا ایک دوست ہے، لوگ تو کہتے تھے بڑا عقل مند ہے، یہ تو بڑا بیوقوف آدمی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہم چلے ہیں، تو اس نے کہا یا تم مجھے اٹھا لو یا میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں، جس کے لیے میں نے آپ کو ساری بات سنائی۔ تو اس نے کہا ابو اس کا مطلب یہ تھا کہ یا تم مجھے کوئی کہانی سناؤ یا میں تمہیں کوئی کہانی سناتا ہوں، توجہ کہانی پہ لگ جائے گی، تھکاوٹ نہیں ہوگی، گویا تم نے مجھے اٹھا لیا یا میں نے تمہیں اٹھا لیا، تم سناؤ گے تو تم نے مجھے اٹھا لیا۔ اس نے کہا اچھا یہ بات تھی۔ آگے کیا جنازہ جا رہا تھا، اس نے کہا جنازہ جا رہا تھا، اس نے کہا یہ زندہ ہے یا مر گیا ہے؟ اس نے کہا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو بندہ مرا ہے کیا یہ دنیا میں نیک نامی چھوڑ کے گیا ہے یا لوگ اس کے جانے پہ شکر کریں گے؟ جو بندہ دنیا سے نیک نامی چھوڑ کے چلا گیا وہ تو مرنے کے بعد بھی زندہ ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا یہ بات تھی۔ اس نے کہا وہ کسان گندم کاٹ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ جب لوگوں کے یہ تنخواہ دار طبقہ بھی ذرا اس کو اسی معنی میں لے سکتا ہے، جب کسانوں کی گندم ختم ہو جاتی ہے نا تو وہ ادھار لے کے کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کئی ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ گندم کاٹتے ہیں اتنی وہ کھا چکے ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کسانوں کی کیسی حالت ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بات، وہ اس کے پاس واپس آ گیا چھن کے پاس۔ تو اس نے کہا ابھی میں معذرت چاہتا ہوں، مجھے تیری باتوں کا مطلب سمجھ نہیں آیا۔ اس نے کہا کس نے بتایا تجھے یہ مطلب؟ اس نے کہا میری بیٹی ہے، اس نے مجھے بتایا۔ اس نے کہا تیری بیٹی کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا طبقہ۔ اس نے کہا میں اسی سے شادی کروں گا۔ اس وقت کہتے ہیں وافق شن طبقہ، دو ہم مزاج بندے مل جائیں۔ تو یہ ساری کہانی میں نے اس لیے سنائی کہ قرآن میں جو واقعات سنائے گئے ہیں نا وہ وقت گزارنے کے لیے نہیں، نہ صرف معلومات میں اضافے کے لیے ہیں کہ وہ محمد بن قاسمی صدی میں آیا تھا، معلومات میں اضافہ ہے نا۔ قرآن کریم میں جو واقعات سنائے گئے ہیں نا ان میں اللہ تعالیٰ قرآن والوں کے لیے عبرت کا ایک درس رکھتا ہے کہ لوگوں ان واقعات سے اس چیز کو اخذ کرو جس کے لیے تمہیں یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ تو یہ جو واقعہ سنایا جا رہا ہے یہ قرآن کریم کا وہ اسلوب نہیں ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ لمبی چوڑی کہانیاں سنا دینا، انتہائی اختصار کے ساتھ تاکہ بندے کے ذہن میں وہ چیز آ جائے جس کے لیے واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، وَاتْلُ اور آپ پڑھ سنائیے، علیہم ان پر، نبأ خبر، ابن آدم، ابن کا تثنیہ ہے،
اصل میں تھا بنی، یہ ابنان، پھر وہ حالت بن گئی تو ابنائے ہو گیا، 2 بیٹے، یعنی بنین یا ابنین سے 2 بیٹے، کس کے؟ آدم کے، بالحق، حق کے ساتھ، یعنی حضرت آدم کے 2 بیٹوں کا قصہ انہیں ایسا سنائیے جیسا کہ وہ ہے، اپنے پاس سے اس پر اضافے نہ، یعنی جیسے لوگ کرتے ہیں، مراد یہ ہے اضافے نہیں، جو حق بات ہے۔ کیا ہوا؟ اس قربا قربانا، یعنی قرآن نے بیان نہیں کیا کہ انہوں نے قربانی کیوں کی، اس کا کیا سبب بنا، لیکن یہ روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم، ظاہر ایک ہی ماں باپ تھے حضرت آدم اور حوا، تو ان کے جب حضرت حوا کو یعنی اولاد ہوتی یا اولاد جنم دیتی تو ایک بیٹا ہوتا اور ایک بیٹی، تو ایک جنم کے بیٹے کا نکاح دوسرے جنم کی بیٹی سے اور اس کا اس کے ساتھ وہ نکاح ہو جاتا۔ تو اب جب یعنی قابیل کے ساتھ جو بیٹی حضرت آدم کی بیٹی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، اور جو حابیل کے ساتھ ہوئی وہ خوبصورت نہیں تھی، تو قابیل چاہتا تھا کہ وہ اس سے شادی کرے، اس کے ساتھ شادی جائز نہیں تھی۔ تو اس پس منظر میں اللہ رب العزت نے انہیں فرمایا کہ تم قربانی کرو، جس کی قربانی کو اللہ قبول کر لے گا وہ سچا ہوگا۔ اب انہوں نے قربانی کی، یہاں پر اس قربا قربانا، دونوں نے قربانی کی۔ جو قابیل تھا یہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اور جو حابیل تھا اس نے یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں کوئی جانور ذبح کیا، اور وہ کھیتی باڑی کرتا تھا، اس نے کوئی فصل کا قربانی دی ہوگی، جو بھی کیا۔ تو یہاں پر قربانی اپنے لفظی معنوں میں ہے کہ اللہ کا قرب چاہنے کے لیے تم کوئی چیز صدقہ کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ قربانی کیسے پتہ چلا کہ قربانی قبول ہو گئی؟ تو اس وقت جس کی قربانی کو یا جس کی یعنی کسی عبادت کو یا قربانی کوئی چیز دی ہے، صدقہ دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا تو آگ آ کے اسے، آسمانی آگ اسے جلا دیتی تھی۔ تو جب اس طریقے سے حابیل کی قربانی جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی، قابیل کی نہیں کی، تو بجائے اس کے کہ قابیل اس پر شرمندہ ہوتا کہ میں غلط بات پہ ڈٹ گیا اور میں نے یعنی اخلاص کے ساتھ قربانی نہیں کی، اس نے اپنی غلطی ماننے کی بجائے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا دیا۔ یعنی یہ ہے وہ ضد اور حق درمی جس کے لیے یہ واقعہ سنایا جا رہا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس قربا قربانا، جب ان دونوں نے قربانی کی، فتقبل من احدہما، پس وہ قبول کر لی گئی، من احدہما، ان دونوں میں سے کسی ایک کی طرف سے، یعنی دونوں نے قربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا۔ ولم یتقبل من الآخر، اور قبول نہیں کی گئی دوسرے کی۔ اب دیکھیں بات تو بالکل واضح تھی کہ مجھ میں اخلاص نہیں ہے یا میں نے کوئی ردی چیز صدقہ کی ہے، لیکن اپنی غلطی کو غلطی مان لینا بہت بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ یعنی جب ایک بندے پہ کوئی چیز واضح ہو جائے کہ میں غلط ہوں تو وہاں پہ 3 رویے ممکن ہوتے ہیں۔ ایک رویہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ لپکے اس کی طرف اور اسے فوراً قبول کرے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہے۔ ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ فوری طور پر تو اس کو نہیں کرتا، لیکن اس کے ضمیر میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ میری غلطی ہے، اگرچہ زبان سے نہیں مانتا۔ جس بندے کے دل میں اپنی کمی کا احساس پیدا ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو غلطی سمجھ لے، وہ بھی کبھی نہ کبھی غلطی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو بندہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے چکر میں لگ جائے نا، اسے کبھی ہدایت نہیں ملتی، وہ کبھی اپنی غلطی کو دور نہیں کر سکتا۔ تو یعنی جب اس کی قربانی قبول ہو گئی تو اس نے یہ نہیں کہا کہ میری غلطی ہے، وہ کہتا ہے قال لأقتلنک، اس نے کہا میں یقیناً تجھے قتل کر دوں گا، بجائے اس کے کہ اس کی عظمت کو مانتا، اس نے کہا میں تجھے قتل کر دوں گا۔ قال، اس نے کہا انما، فقط
یتقبل اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے من المتقین ان لوگوں کی قربانی جن کے دل میں تقوی کا نور ہوتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، مشرکین مکہ کیا کرتے؟ جانور کو ذبح کرتے، اس کا خون کعبے کی دیواروں پر مل دیتے۔ ان کا خیال یہ تھا اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، گوشت کعبے کی دیواروں کے پاس رکھ دیتے۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارا گوشت نہیں چاہتا، میں تو تمہارے دلوں کے تقوی کو دیکھتا ہوں کہ تم کس تقوی کے ساتھ قربانی کر رہے ہو۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں سے قبول کرتا ہے ان کی قربانی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کا فہم صحیح نصیب فرمائے۔ آج چھٹا پارہ نصف ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما۔ یا ارحم الراحمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، اپنی بے پناہ رحمتوں کا واسطہ ہمیں نعمت قرآن کی قدر کرنے والا بنا دے۔ پروردگار عالم ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کا ذوق نصیب فرما۔ میرے مولا ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کے جذبے نصیب فرما۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ہمیں شرح صدر کی نعمت سے نواز۔ یا اکرم الاکرمین، اپنے بے پناہ کرم کا واسطہ، قرآن مجید کی بے پناہ برکتوں کا واسطہ تمام دکھیوں کے دکھ دور فرما، تمام پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، تمام لوگوں کے نیک ارادوں کی تکمیل کے سامان پیدا فرما۔ پروردگار عالم تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ میرے مولا ہمارے جسموں کے دکھ بھی دور فرما، ہماری روحوں کے روگ بھی دور فرما۔ پروردگار عالم جمیع مومنین مومنات اس جہان سے چلے گئے، حاضرین مجلس کے جتنے بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے چلے گئے، اس مسجد کو آباد کرنے والے تیرے جتنے بھی بندے اس جہان سے چلے گئے، میرے مالک سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اکرم الاکرمین، بالخصوص میجر شریف صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے ساتھ اپنے کرم کا معاملہ فرما، اپنی رحمتوں کا سلوک فرما۔ میرے مالک ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ یا اکرم الاکرمین، ہمیں بھی آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے، دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ وزینت فرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔